سبسکرائب کریں ہمارے چینل چشتی اپڈیٹ کو اور روزانہ ویڈیو دیکھتے رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک کے کرشمے کا ایک ایسا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ سبھی دوستوں کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ تو پیارے دوستوں، اگر آپ بھی مانتے ہو کہ قرآن پاک میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں اور مہربانی کر کے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ تو چلیے دوستوں، آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، اس پوری دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے، اس دنیا میں جتنے بھی سارے مسئلے موجود ہیں، ان سب کا حل قرآن پاک میں موجود ہے۔ دنیا میں قرآن پاک سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر، یہ سائنس، سب کچھ قرآن پاک کے پیچھے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن پاک کو اس زمین پر اتارا تو اس کائنات کے سارے مسئلے کو سلجھانے کا طریقہ بھی قرآن پاک میں عطا فرما دیا۔ قرآن پاک کا صحیح علم رکھنے والا قرآن پاک سے ہر مشکل سے مشکل مسئلے کا حل پا لیتا ہے۔ دوستوں، امریکہ کے شکاگو کے ایک ہاسپٹل میں ایک عجیب سا مسئلہ الجھ گیا تو دیکھیے کہ کس طرح سے اس مشکل مسئلے کو قرآن پاک کی ایک آیت نے ایک چٹکی میں سلجھا دیا، جس کو دیکھ کر ڈاکٹر ہی نہیں، وہاں کھڑے تمام لوگوں نے وہیں پر کھڑے کھڑے اسلام قبول کر لیا اور سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ دوستوں، دراصل ہوا یہ کہ امریکہ کے شکاگو ہاسپٹل میں 2 ڈیلیوری کے کیس دراصل ایک ساتھ آ گئے، جن میں سے ایک عورت کو لڑکا پیدا ہوا اور دوسری عورت کو لڑکی پیدا ہوئی۔ اس ہاسپٹل کا یہ نظام تھا، مطلب کہ سسٹم تھا کہ بچوں کی پیدائش کے بعد بچوں کی کلائی پر، بچوں کے ہاتھ پر اس کے ماں کے نام کا ایک اسٹیکر لگا دیا جاتا تھا۔ لیکن دوستوں، اس روز ہوا کچھ یوں کہ جو نرس وہاں پر کام کر رہی تھی وہ جلد بازی میں تھی اور بچوں کی کلائی پر اسٹیکر لگانا بھول گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ دونوں بچے مکس ہو گئے، مل گئے۔ اب یہ اندازہ لگانا مشکل ہو پا رہا تھا کہ ان میں سے بیٹا کس عورت کا ہے اور بیٹی کس عورت کی ہے۔ اس مسئلے کو دیکھ کر ہاسپٹل کے تمام ڈاکٹر حیران اور پریشان ہو گئے اور سوچنے لگا کہ اس مسئلے کا حل کیسے سلجھایا جائے۔ انہیں اس کا کوئی آسان طریقہ نہیں سمجھ آ رہا تھا، اسی لیے وہ پاس میں ہی ایک دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے جو عراق کا رہنے والا مسلم ڈاکٹر تھا۔ وہ ڈاکٹر اس مسلم ڈاکٹر کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب، تم تو کہتے تھے کہ قرآن پاک میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اب ہمیں بتائیں کہ ہمارے ہاسپٹل میں یہ مسئلہ کیسے سلجھے گا۔ یہ سن کر عراق کا وہ ڈاکٹر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، بے شک قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور میں آپ کے اس مسئلے کا حل بھی ضرور بتاؤں گا، لیکن اس کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ دوستوں، اس کے بعد وہ عراق کا ڈاکٹر بڑے بڑے عالموں سے ملا اور اس مسئلے کا ذکر کیا تو اب وہی بتایا کہ قرآن پاک میں اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ ان عالموں نے ڈاکٹروں کی یہ بات سنی اور پھر کہا کہ بے شک قرآن پاک میں اس کا بھی حل موجود ہے، اور کہنے لگے کہ قرآن پاک کی سورہ یونس کی ایک آیت ہے جس پر غور کرنے پر ہمیں اس مسئلے کا حل مل جاتا ہے، اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک مرد کی حصے داری 2 عورتوں کے برابر ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکے کی ماں کا دودھ لڑکی کی ماں کے دودھ سے دگنا ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں ان عالموں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ بھی بیان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی 2 عورتوں نے بھی ایک ساتھ بچے جنے، بچے پیدا کیے۔ رات کافی اندھیری تھی، ان میں سے ایک عورت کو لڑکا پیدا ہوا تو ایک عورت کو لڑکی پیدا ہوئی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے ان کو یہ معلوم نہیں چل سکا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے۔ اس وجہ سے ان دونوں عورتوں میں جھگڑا ہونے لگا اور وہ دونوں عورتیں کہنے لگی کہ بیٹا اس کا ہے۔ مسئلہ بہت زیادہ الجھ گیا تھا۔ دوستوں، آخر کار دونوں عورتوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دونوں عورتیں کہنے لگی کہ لڑکے کی ماں میں ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
دونوں عورتوں کی باتوں کو سنا اور اس کے بعد فرمایا کہ تم اپنا دودھ چھاتیوں سے نکال کر میرے پاس ایک برتن میں لاؤ۔ چنانچہ اس کے بعد دونوں عورتیں گئی اور اپنا اپنا دودھ نکال کر آئی۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں عورتوں کے دودھ کو تولا، یعنی ان کا دودھ وزن کیا، تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کا دودھ دوسری عورت کے مقابلے دگنا پایا گیا۔ تو یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ جس عورت کا دودھ بھاری ہے، یعنی جس کا دودھ زیادہ وزنی ہے، بیٹا اسی عورت کا ہے۔ یہ فیصلہ سن کر لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ مسئلہ چٹکی میں ہی کیسے حل کر لیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ خدا نے مرد کو ہر چیز میں فضیلت دی ہوئی ہے، یہاں تک کہ غذا میں بھی ایک مرد کی حصے داری ایک عورت کی بنسبت ڈبل ہوتی ہے۔ بس اسی حقیقت کے پیش نظر میں نے سوچا کہ جس عورت کا دودھ وزنی ہوگا وہی بیٹے کی ماں ہوگی، اور وہی فیصلہ میں نے سنایا ہے۔ دوستوں، عالموں کی انہی باتوں کو سننے کے بعد عراق کا وہ ڈاکٹر اسی شکاگو ہاسپٹل میں واپس گیا اور ان ڈاکٹروں کو قرآن پاک کی اسی آیت کے بارے میں بتایا اور اس کا مطلب بھی سمجھایا، اور عراق کے ڈاکٹر نے کہا کہ قرآن پاک کے حساب سے عورتوں کے دودھ کا وزن کیا جائے، یعنی کہ ان کو تولا جائے۔ جس عورت کا دودھ وزنی ہوگا بیٹا اسی عورت کا ہوگا، لہٰذا اس کے بعد ان دونوں عورتوں کے دودھ کا وزن کیا گیا۔ تو دیکھا گیا کہ پہلی عورت کے مقابلے میں دوسری عورت کے دودھ کا وزن دگنا ہے، اور اس میں وٹامنز کی مادہ بھی پہلی عورت کے مقابلے میں دگنا پائی گئی ہے۔ تو دوستوں، اب یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ لڑکے کی ماں کون سی ہے اور لڑکی کی ماں کون سی ہے، یعنی اب بیٹا اور بیٹی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ عراق کے اس ڈاکٹر نے امریکی ڈاکٹروں کو بتایا کہ ہمیں قرآن پاک کہتا ہے کہ ایک مرد کی حصے داری دو عورتوں کے برابر ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ غذا میں بھی یہی ہوتا ہے۔ دوستوں، یہ دیکھ کر شکاگو کے ہاسپٹل کے ڈاکٹر کو یہ سمجھ میں آ چکا تھا کہ سائنس اور ڈاکٹر قرآن پاک کے بہت پیچھے ہیں، یعنی کہ قرآن پاک میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب دوستوں، وہ ڈاکٹر اسلام میں داخل ہونے کے لیے اتاولے ہونے لگے، مگر ابھی بھی ان کے دلوں میں کچھ چل رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اس بچے اور اس کے باپ کا DNA ٹیسٹ کروانا چاہتے تھے۔ دوستوں، اس کے بعد ان ڈاکٹروں نے اس لڑکے کا اور اس کے باپ کا سیمپل لے کر دونوں کا DNA ٹیسٹ کیا، اور اس کی جو رپورٹ آئی وہ دیکھ کر ان ڈاکٹروں کے بھی ہوش اڑ گئے اور سب حیران ہو گئے، کیونکہ باپ اور بیٹے کا DNA سیم تھا، اور جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ویسا ہی ان ڈاکٹروں نے حقیقت میں دیکھا، اور سب نے اللہ پاک کا یہ کرشمہ اور معجزہ اور قرآن کا یہ معجزہ سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور جتنے بھی ڈاکٹر تھے، اور صرف ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ جو لوگ یہ واقعہ ملاحظہ فرما رہے تھے، سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اپنے کچھ قریبی دوستوں اور رشتہ داروں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملیں گے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔